إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر. اسلام نے تعلیم سے نہیں روکا ہے. کس سے روکا ہے؟ بے پردگی سے روکا ہے, بے شرمی سے روکا ہے, بے حیائی سے روکا ہے, غیر مردوں کے ساتھ اختلاط سے روکا ہے, لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے سے روکا ہے, کو ایجوکیشن سے روکا ہے. اب اسلام والوں میں سے اسلام اگر نکالنا بولے تو پالیسی کیسی بنانا, پڑھانے کی پالیسی کیسی بنانا, بولو. جس چیز سے اسلام روک رہا وہ لازم کر دی جاتی ہے پالیسی میں. غور کرے کبھی, اسلام بولتا ہے کوئی ایجوکیشن جائز نہیں. سب سے زیادہ زور کس پہ دیا جا رہا ہے؟ کوئی ایجوکیشن پہ دیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں اور امت کے مالداروں, تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری حمیت اسلامی کو کیا ہوا؟ تمہاری غیرت اسلامی کو کیا ہوا؟ تمہارے ضمیر کیوں اتنا مردہ ہو چکے ہیں؟ بے جا پیسہ اڑیلا جا رہا ہے. اب قریب میں کیا آنے والے ہیں؟ الیکشنز آنے والے ہیں. میں ہی کوسی پارٹی کا بھی ساتھ دے رہا ہوں, پہلے بول رہا نہیں. دے دل کو 15,000 میں بیچ دیتے بندے. ایک بات یاد ہے, کون کی بولے کھڑ کو 15,000 میں فاطمہ کا امام بک گا کرو. ارے بابا, فاطمہ کا امام معاملات میں بہت پکا ہے. بیچنا ہوتا تو کم از کم 15 کروڑ میں بیچتا. سن کو تو بھی ذرا اچھا لگتا, اتنی تو ویلیو ہے نا ہماری. 15,000 کا ریٹ لگانے والے کان کھول کے سن لے, ایک پیسہ کسی سے نہیں لیں گے, نہ کسی کا سپورٹ کریں گے, نہ کسی کا وروਧ کریں گے. جو کرنا ہے وہ تمہیں کر لو. لیکن میں ان امت کے مالدار لیڈروں سے کہنا چاہوں گا, ووٹ خریدنے کے نام پر جو تم پیسہ خرچ کر رہے ہو, تم ایم ایل اے بنو نہ بنو, کونسلر بنو نہ بنو, ایک ایسی کالج قائم کر کے مر جاؤ کہ وہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کا ایمان کی حفاظت ہو جائے اور وہ ایمان تمہیں جنت میں لے کر چلا جائے. اتنا کر کے مر جاؤ. تمہارے جیسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے ہمیں. اتنا کرو. اگر پیسہ خرچہ کرنے کا موڈ ہے تو یہاں خرچ کرو. ایک ایسی کالج بنا دو, ایک ایسا اسکول قائم کرو, ایک ایسا مدرسہ قائم کرو کہ وہاں بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم کا ایسا حسن انتظام ہو کہ ان کا ایمان اور عمل دونوں بچ جائے. کہاں کی دلے دلے پھر رہی کہتے دیکھ رہی نہیں ویڈیوز. کیا ضرورت ہے یہ سب کاموں کی؟ دیکھو, ہر آدمی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. کس کا نے کتنا لیا تو بھی انہیں ڈالتا اسے اچھے جس کے لیے پہلے سے بک ہے. ذہنی طور پر ایک ذہنی سیٹ اپ ہوتا بھائی اپنا, سب کا اپنا ایک ہوتا. بچے کو پوچھو کسے کہتا ہوں, ہاتھ دکھاتا ہوں, پھول دکھاتا, کیا کیا دکھاتا, اس کا اپنا ایک ذہنی سیٹ اپ ہے. انہیں وہ چھوڑ کو ہٹتا نہیں, لیکن لیتا سب کا نہیں برابر. تو ویسٹ کرنے سے پیسے, یہ ویسٹیج کر رہی, میں بول رہا ہوں دیکھو یہ جتنے لوگوں نے خرچہ کر رہی الیکشن کے نام کو, پیسہ ویسٹ, ٹائم ویسٹ, سب ویسٹ. کچھ بھی کام نہیں آنے کا, ذرا نام ہوتا ہے اور وہ نام بھی برائی کے ساتھ ہو رہا. کہیں کو بھئی اللہ تم نے پیسہ دیا تو قوم کے بچوں کے لیے اسکول بناؤ, قوم کے بچوں کے لیے اچھے مدرسے بناؤ, قوم کے بچوں کے لیے اچھے اسکول بناؤ, اچھے کالجوں کی کمی. وہ ایک شاہین گلوبل نام سے ایک کالج چلتی ہے, وہاں کا سسٹم دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہاں کے ذمہ داروں کے لیے. کیا ہے نام اس کا؟ شاہین گلوبل کالج, پی یو, اور ہاں شاہین گلوبل پی یو کالج. وہاں کی بچیوں کا نظام, وہاں کا سسٹم, وہاں کا سٹاف, وہاں کا پردہ, اور جو اسلامی رولز ریگولیشنز کو اپلائی کرنے کی وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں, کمپلیٹ نہیں تو بھی کوشش کر رہے ہیں اور اچھی نیت سے چل رہے ہیں, اور الحمدللہ قوم کی بچیاں وہاں جا کر پڑھ رہی ہیں. ویسی جگہ ہوتی ہے مال لگانے کی, اس کو امپروو کرنا, اس کو بڑھانا, اس کے برانچز بڑھانا. میں صرف انہی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگر ویسا کام کوئی اور بھی کر رہا ہو ان کا بھی ساتھ دو. ساتھ نہیں دینا چاہتے, خود کا برانڈ بنانا چاہتے ہو, بناؤ, لیکن اپنا مال اسکول اور کالج میں لگا. یہ پیغام کاش امت کے مالداروں تک پہنچ جائے اور غلط جگہ پیسہ لگانے والوں تک پہنچ جائے. یہ صرف ہم تمنا کر کے مرے جا رہے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جمعیت علماء ٹمکور نے بیٹھ کر اسی فکر میں ایک مشورہ کیا. میں امانتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی ایسے مالدار کے پاس جائیں ہم سب علماء, حالانکہ یہ علماء کے شان کے خلاف ہے, لیکن جائیں امت کی بچیوں کے لیے, جائیں امت کے بچوں کے لیے, ان کے ایمان کے لیے, ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے. ہم سب جا کر کسی مالدار کے پیر بھی پکڑنا پڑے تو پکڑ لیں گے, لیکن یہ درخواست ضرور کریں گے کہ ایسے کالجز بناؤ جس میں ہمارے امت کی بچیوں کے ایمان اور اعمال بچ جائے. یہ مشورہ ہوا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اس میں ہمارا ساتھ دے. کوئی نام و نمود اور شہرت نہیں چاہیے. کوئی بھی مالدار کھڑا ہو جائے ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار. کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. تعلیمی میدان میں, ایجوکیشن لائن میں, اس ڈپارٹمنٹ میں
امت کے مالداروں کو اس وقت سامنے آنے کی سخت 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 ضرورت ہے. اب نہیں آؤ گے تو پھر کبھی نہیں آؤ گے. صحیح موقع ہے, اگرچہ کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے, ابھی بھی نہیں آؤ گے اس لائن میں آگے تو پھر کبھی نہیں آؤ گے. یہ ایک آخری بات تھی جو میں امت کے مالداروں تک پہنچانا چاہ رہا تھا. باقی عورتوں کے حقوق اور ان کے احترام کے عہد کو دہرانے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یوم خواتین وومنس ڈے وہ منائے جن کے مذہب نے ان کے حقوق نہیں دیے. اسلام نے تو ہماری وومنس کو سپر وومن بنایا ہوا ہے. واقعہ سنے نہیں سنے؟ ہماری عورتوں کو تو ایسی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے پردے کے ساتھ. جھوٹ بولتی پھر پردہ بولتی, نہ تو یہاں گڑبڑا جاتا سا مسئلہ. نہیں, دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. جو بھی ویلیویبل چیز ہوتی ہے, قابل احترام, قابل قدر, قابل عزت چیز ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے, ہمیشہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے. اور جو جتنی گری پڑی چیز ہوتی ہے وہ اتنی کھلی مل جاتی ہے. اب فیصلہ کر لو قابل احترام, قابل عزت بننا ہے یا کم تر چیز بننا ہے. عزت کے ساتھ ترقی چاہیے, بے عزتی کے ساتھ ترقی چاہیے؟ بولو ذرا. یہی بات امانت داری سے کسے سمجھاؤ؟ اپنی گھر کی عورتوں کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو سمجھاؤ, بیٹی تو ڈاکٹر بن, تو انجینئر بن, تو بڑی سے بڑی بزنس وومن بن, لیکن پردے کے ساتھ بن. اور اسکول اور کالج کا بھی انتخاب ایسا کر کہ جہاں تیرا ایمان, تیرا پردہ, تیری شرم, تیری حیا پر ڈاکے نہ ڈالے جائے. کریں گے اتنا تو کم از کم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا